تمہیں پتا چلے. تاریخ میں ایک واقعہ گزرا ہے. محمد اسماعیل دیوبندی ایک بہت بڑی شخصیت ہے, پہلے دوسرے مذہب سے تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ وہ شیعہ ہو گئے. کون؟ محمد اسماعیل دیوبندی. اب جیسے ہی بیچارے وہ شیعہ ہوئے, گھر میں پوچھے تو بیوی پوچھے شیعہ کیوں ہوئے, باہر نکلے تو پڑوسی پوچھے شیعہ کیوں ہوئے, مسجد میں جائیں نمازی پوچھے شیعہ کیوں ہوئے, چاروں طرف سے ایک ہی سوال, شیعہ کیوں ہوئے, شیعہ کیوں ہوئے, شیعہ کیوں ہوئے, شیعہ کیوں ہوئے. اس لیے کہ لفظ شیعہ ہر کسی کو ہضم نہیں ہوتا. ہائے 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 ہائے, یہ باہر والے مومنین تم سے خطاب ہے, اور خصوصاً نوجوان جہاں جہاں بیٹھے ان سے خطاب کر کے کہہ رہا ہوں, اے میرے بھائیوں, کبھی گردن کو جھکا کے نہ کہنا کہ ہم شیعہ ہیں, کبھی ہمیشہ افتخار کے ساتھ سینے کو چوڑا کر کے گردن کو اٹھا کے کہنا نحن شیعۃ علی ابن ابی طالب, ہم علی کے شیعہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قومیں اور ہیں جن کا نام بھی قرآن میں نہیں ہے. ہم وہ ہیں کہ 23واں پارہ سورہ صافات آیت نمبر 83 ارشاد ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, ابراہیم جیسا نبی شیعہ تھا. شیعہ تھا. تو آج کر رہا ہوں کبھی نہیں, میں مسلسل ڈیفینس کرتا چلا آ رہا ہوں اور دنیا کو بتا رہا ہوں کہ شیعہ ہی حق پہ ہے. تو جیسے ہی ان سے پوچھا کہ شیعہ کیوں ہوئے, کہنے لگے کب تک الگ الگ بتاؤں میں شیعہ کیوں ہوا, ایسا کرو سب کے سب ایک ساتھ جمع ہو جاؤ, میں تمہیں بتاؤں گا میں شیعہ کیوں ہوا. اگلا دن ہوا, سب کے سب مسجد میں جمع ہو گئے. عالم سنو گے مسجد کا کیا تھا؟ عالم یہ تھا صاحب ایک قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی, اس لیے کہ اتنا بڑا مولوی اچانک سے شیعہ ہو جائے, اتنا بڑا مولوی اچانک سے شیعہ ہو جائے. لوگ جمع دے گئے, صاحب کیوں شیعہ ہوئے؟ محمد اسماعیل دیوبندی صفوں کو چیرتا ہوا منبر پہ آیا. آنے کے بعد اسے اللہ کی حمد کی, رسول کے فضائل پڑھے, اور پڑھنے کے بعد کہنے لگا لوگوں سنو میں شیعہ کیوں ہوا, اس لیے کہ میں اس علی کو بلا فصل خلیفہ ماننے لگا ہوں, جو علی عین اللہ بھی ہے, وجہ اللہ بھی ہے, لسان اللہ بھی ہے, حسن اللہ بھی ہے, جنب اللہ بھی ہے. جیسے ہی علی کے فضائل پڑھے گئے, وہاں اکیلا چاہنے والا بیٹھا ہوا تھا, اس کے پاکیزہ لہو نے جوش مارا, زبان تک اثر آیا اور اس نے نعرہ حیدری لگا دیا. مجمع کس کا ہے؟ غیروں کا مجمع. اب دیکھیں اس نعرے کا اثر. جیسے ہی, چونکہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمارے جد کے فضائل بیان ہوتے ہیں, اگر مومن سنتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, اگر منافق سنتا ہے تو اس کے نفاق میں اضافہ ہوتا ہے. اس کے دو اثر ہیں. اب جیسے ہی مومن نے سنا, اکیلا مومن بیٹھا تھا, اس کے پاکیزہ لہو نے جوش مارا اور اس نے نعرہ حیدری لگا دیا. اب جیسے ہی منافق نے سنا, اس کے نجس خون نے جوش مارا اور زبان تک بغض آ گیا. کہا سن, یہ تیرا امام باڑہ نہیں ہے, یہ تیرا عاشور خانہ نہیں ہے, یہ تیرا حسینیہ نہیں ہے, یہ اللہ کا گھر مسجد ہے. تو نے علی کا نعرہ لگا کے یہاں پہ ہماری مسجد کو نجس کر دیا. قسم بخدا بس اتنا کہنا تھا. محمد اسماعیل دیوبندی نے آستینوں کو چڑھایا, آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور بے ساختہ کہنے لگے بتا تیری یہ مسجد افضل ہے یا جامع مسجد؟ کہ اس مسجد سے جامع مسجد افضل ہے. کہ بتا کہ جامع مسجد افضل ہے یا مسجد نبوی؟ کہ جامع مسجد سے مسجد نبوی افضل ہے. کہ بتا کہ مسجد نبوی افضل ہے یا مسجد اقصی؟ کہ مسجد نبوی سے مسجد اقصی افضل ہے. کہ اتنا اور